بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ پہلے نبی تھے جنہیں رسالت ملی اور باقاعدہ شریعت ملی۔ آپ علیہ السلام نے تقریباً 900 سال اپنی قوم کو تبلیغ کی، لیکن وہ ایک ہی بات کہتے کہ آپ ہمارے جیسے معمولی انسان ہیں۔ اس 900 سال کے تبلیغ کے عرصے میں 80 لوگوں نے آپ پر ایمان لایا۔ اس کے بعد آپ نے خدا سے عذاب کی دعا مانگی۔ خدا نے فرمایا کہ اے نوح، میں ان لوگوں پر سیلاب کا عذاب دوں گا، تو آپ کو حکم دیا کہ ایک کشتی تیار کریں جس میں آپ کے چاہنے والے پناہ لے سکیں۔ آپ علیہ السلام خدا کے حکم سے شہر سے دور جا کر کشتی بنانا شروع کر دیا۔ جب کشتی بنانا شروع کیا تو قوم کے لوگوں کو پتہ چلا تو وہ آپ کا مذاق اڑانے کے لیے آپ کے پاس پہنچے اور آپ کا طرح طرح کا مذاق اڑانے لگے۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا، اے نوح، جو کشتی بنا رہا ہے جس خدا کے حکم سے، اس خدا کو کہے کہ یہاں پر دریا کو بھی بھیج دے۔ تو اس طرح کی مختلف مذاق اڑانے لگ گئے، لیکن نوح علیہ السلام نے ان کی باتوں پر توجہ نہ دی بلکہ اپنی کشتی بنانے میں مصروف رہے۔ بابل میں اس کشتی کو آرک کہتے ہیں، اور یونانی ڈاکٹر کے مطابق اس کشتی کو بنانے میں 100 برس صرف ہوئے۔ کشتی کی لمبائی 547 فٹ، اونچائی 47 فٹ اور 91 فٹ چوڑی تھی۔ اس کشتی کی 3 منزلیں تھیں۔ یونانی ڈاکٹروں کے مطابق یہ ایک لکڑی کا پورا محل تھا۔ اس میں 3 منزلوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، اس کے 3 بیٹے اور بہو، اور مختلف اقسام کے پرندے اور حیوانات سوار ہوئے۔ اور اس کے بعد نوح علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے کو پکارا کہ آپ بھی کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ قرآنی واقعے کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے صاف انکار کر دیا، تو اللہ نے فرمایا، اے نوح، یہ تیرا بیٹا نہیں ہے بلکہ یہ شیطان کے پیروکار ہیں، تو ان کو آپ چھوڑ دیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہو گئے۔ جب کشتی پر سوار ہوئے تو طوفان نوح کا آغاز ہو گیا۔ تو اس کے بیٹے نے کہا کہ اے بابا جان، ہم پہاڑ پر سوار ہو جائیں گے۔ اور تاریخ میں ملتا ہے کہ پانی اتنا اونچا تھا کہ پہاڑ بھی چھپ گئے، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو گیا اور اس کے ساتھ باقی قوم بھی غرق ہو گئی۔ اور یہ طوفان تقریباً 6 ماہ تک باقی رہا، اور 6 ماہ تک کشتی پانی پر چلتی رہی۔ اور اس کے بعد جب طوفان نوح تھم گیا تو کوہ جودی پر جا کے یہ کشتی لگی، اور حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی سے باہر نکلے تو سب لوگ محفوظ تھے۔ تو جو لوگ کشتی پر سوار تھے وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔